وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفری نش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ آفاقہا گردیدہ ام ماہر بتاں ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ محمد مصطفیٰ افضل ہیں یوں سارے رسولوں میں، جیسے ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں۔ حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر۔ درود پاک۔ عجب الاحترام ربیع الاول کا پہلا عشرہ اپنے آخری مراحل کو طے کر رہا ہے۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی تمام نعمتوں کو پیدا کیا، لیکن کسی نعمت کے پیدا کرنے کے بعد اس کو احسان کے طور پر نہیں جتلایا۔ آپ علماء خطبہ سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، احسان نہیں جتلایا، آسمانوں کو بلندی دی، احسان نہیں جتلایا، زمین کو پستی دی، احسان نہیں جتلایا، سورج کو درخشانی دی، احسان نہیں جتلایا، چاند کو چاندنی دی، احسان نہیں جتلایا، تاروں کو تابانی دی، احسان نہیں جتلایا، سانس کو دمک دی، احسان نہیں جتلایا، پھول کو مہک دی، احسان نہیں جتلایا، سبزے کو لہک دی، احسان نہیں جتلایا۔ پوری کائنات کو بنایا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہہ کر اللہ نے احسان جتلایا کہ تمہارے درمیان ایک رسول بھیج کر تمہارے رب نے تم پر احسان کیا ہے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کائنات کے اندر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے علماء کا جو عقیدہ ہے کہ لولا لما خلقت الافلاق، یہ کہ اگر کائنات میں نبی نہ ہوتے تو یہ دنیا وجود میں نہ آتی۔ یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ نے جو قرآن کریم میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت و حیات یعنی یہ زندگی یہ اس لیے بنائی کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتے ہیں
دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا عمل سب سے بہتر ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے یہ موت و حیات اور یہ دنیا سب سے اچھے عمل کو دیکھنے کے لیے بنائی ہے، اور اس کائنات میں سب سے اچھا عمل امام الانبیاء نے کرنا تھا، تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کے بنانے کی وجہ سے یہ دنیا بنی۔ اللہ نے نبی کو بنایا تو احسان جتلایا کہ میرا سب سے بڑا احسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا احسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور پھر میں اس موقع پر آ کر کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا جو سب سے بڑا احسان ہے وہ امام الانبیاء ہیں۔ آپ پر، ہم پر اللہ کا احسان ہے، بھائی مولوی صاحب کا علم بہت اچھا ہے، اللہ کا احسان ہے، اس کے پاس گاڑی بہت اچھی ہے، اللہ کا احسان ہے، یہ فلاں شخص پر اللہ کا احسان ہے کہ اس کا گھر بڑا خوبصورت ہے، اس تاجر پر اللہ کا احسان ہے، کیوں کہ یہ تاجر خوب مالدار ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں پوچھو کیا حال ہے تو کہتے ہیں اللہ کا مجھ پر بڑا احسان ہے، اللہ کا مجھ پر بڑا احسان ہے۔ وہ احسان دولت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، شہرت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، گھر کی صورت میں ہو سکتا ہے، گاڑی کی صورت میں ہو سکتا ہے، نیک بیوی اور نیک اولاد کی صورت میں ہو سکتا ہے، کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، لیکن ہر ایک کہتا ہے مجھ پر اللہ کا احسان ہے۔ لیکن ایک شخص کائنات میں ایسا ہے کہ جس پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ جب وہ اپنے کندھوں پر بٹھا کر نبی کو غار کی طرف لے کے جا رہا ہے اور نبی ان کے کندھوں پر ہیں، تو کسی پوچھنے والے نے اگر پوچھا ہو ابو بکر یہ تم پر کیا ہے تو کہا مجھ پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اس امت میں جو سب سے بڑا، اس پر اللہ کا سب سے بڑا احسان۔ مانتا ہوں حضرت عمر فاروق اعظم بنے، ان پر بھی اللہ کا احسان ہے، 21 مرتبہ جنت کی بشارت حضرت عثمان نے سنی، ان پر بھی اللہ کا احسان ہے۔ اپنا داماد علی کو نبی نے بنایا، ان پر بھی اللہ کا احسان ہے۔ سارے صحابہ پر اللہ کا احسان ہے، لیکن دنیا کا سب سے بڑا احسان صدیق کے اوپر ہے۔ اب نبی دنیا میں آئے، آنے کا مقصد کیا؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ نبی بھیجا آپ کو اس لیے تاکہ آپ کا دین سارے ادیان پر غالب آ جائے، سارے دینوں پر غالب آ جائے، آپ کا دین سارے دینوں کے اوپر حاوی ہو جائے۔ نبی ساری دنیا میں دین کے غلبے کے لیے آئے تھے۔ مقصد میلاد کیا ہے؟ پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اس طرف بھی ہمیں آنا چاہیے تاکہ قوم صرف خوشی ہی کی طرف نہ ہو جائے، غم ہی کی طرف نہ ہو جائے، بلکہ اسوہ حسنہ کو صحابہ کی زندگیوں کے تناظر میں دیکھنا ہے۔ ان کی زندگیوں میں کیا تھا، ان کا انداز کیا تھا۔ ربیع الاول ان کے زمانوں میں بھی آیا، لیکن ان کے سامنے مقصد ولادت وہ پیش نظر تھا، ورنہ صرف ولادت یہ تو ابو لہب نے بھی پیغمبر کی پیدائش پر باندی کو آزاد کر دیا، گھی کے چراغ جلا لیے، لیکن جب مقصد ولادت کی بات آئی اور پیغمبر نے کھڑے ہو کر قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تو سب سے پہلے یہ چراغ جلانے والا، پیغمبر کی پیدائش کی خوشی میں باندی کو آزاد کرنے والا یہ ابو لہب تبا لک یا محمد کہہ کر نعوذ باللہ پیغمبر کو بد دعا دیتا ہے۔
تو رب نے تبت یدا ابی لہب و تب کہہ کر پیغمبر کی طرف سے جواب دیا۔ پتہ چلتا ہے اگر کسی نے گھی کے چراغ نہیں جلائے، کسی نے اس زمانے میں پیغمبر کی خوشی میں اگر جناب باندیوں کو آزاد نہیں کیا لیکن مقصد ولادت کو اپنایا، خدا نے رضی اللہ بھی انہیں کو کہا، اولئک هم الفائزون بھی انہیں کہا، اولئک هم المفلحون بھی انہیں کہا، اولئک هم الراشدون بھی انہوں نے کہا۔ اور یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے مقصد ولادت کو سامنے رکھا، اور مقصد ولادت پیغمبر نے دنیا میں آتے ہی پہلے دن اپنی پیدائش کا مقصد اپنے عمل سے بتایا اور رب العزت نے دنیا کے سامنے ظاہر کیا۔ کیوں؟ جب پیغمبر پیدا ہوئے، جس دن آئے، آپ جانتے ہیں بیت اللہ میں رکھے 307 بت دھڑام سے گر گئے۔ نبی نے بتا دیا میں ان بتوں کو گرانے کے لیے آ گیا ہوں۔ ادھر کیسر و کسرا کی ایوانوں میں زلزلہ آیا، سب حیران ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ نبی پیدا ہوئے، کیسر و کسرا کے ایوان لرزنے لگے۔ بتا دیا میری پیدائش کا مقصد ہر باطل قوتوں کو ہلا کے رکھنا ہے۔ جب نبی آئے، جس دن پیدا ہوئے، ایران میں صدیوں پرانی آگ جل رہی تھی۔ یہ آگ کا ایرانیوں سے بڑا پرانا رشتہ ہے، آگ کا، کیونکہ یہ آتش پرست تھے۔ آج بھی آگ کے اوپر چلنا سعادت سمجھتا ہے، یہاں سے انگاروں پہ بھاگ کے وہاں۔ اس دفعہ تو ویڈیو آئی، 2 آدمی ایک کو جھولا جھلا رہے ہیں آگ پر، وہ جھولا کوئی ایسا ہی چل گیا کہ جھولے کے ساتھ جھولا جھلانے والے بھی، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ کہا کہ پھر جل کے بتاؤ نا، دنیا کو بتاؤ نا، یہاں بھی آگے وہاں بھی آگے۔ آگ کا بڑا پرانا رشتہ ہے ایرانیوں کے ساتھ، اور آج تک ہے، اس کو وہ سعادت سمجھتے ہیں۔ آگ جلتی تھی صدیوں پرانی چمنی میں، بجھنے نہیں دیتے تھے، بلکہ آگ سے عقیدہ پکڑتے۔ جس دن آگ تیز ہوتی کہتے کچھ حالات خراب ہوں گے، آگ نارمل چلتی کہتے نہیں ابھی حالات ٹھیک رہیں گے۔ میرے نبی آئے، ایرانیوں کی آگ بجھا کر بتایا کہ پیدائش کا مقصد ایرانیوں کو بھی سبق سکھانا ہے، سبحان اللہ، ایرانیوں کے عقیدے کو بھی ختم کرنا ہے۔ یہ پیدائش مقصد ولادت میں یہ بات شامل ہے۔ اور جب نبی دنیا میں آئے تو آتے ہی سب سے پہلے سجدہ کیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میرے لخت جگر نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے سجدہ کیا۔ اور بچہ پیدا ہوتے اسے صاف کرنا پڑتا ہے، نبی کو صاف کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اسے ختنہ کرنی پڑتی ہے، میرے نبی مختون پیدا ہوئے ہیں، ختنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی ہے۔ آمنہ کہتی ہیں کہ میں سوچ رہی تھی بچہ پیدا کب ہوگا، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا ولادت ہو بھی گئی، مجھے درد تک بھی نہیں ہوا ہے۔ کیوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، دنیا میں آئے ہیں، آتے ہی سجدہ کر کے بتایا میری پیدائش کے دن ٹھمکے کے بجائے نبی اللہ کے سامنے دربار میں شکرانے کے سجدے کیا کرو کہ ربا تیرا شکر ہے کہ تو نے اس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے۔ سجدے کیے، پیچھے جائیں دوبارہ، دونوں پیچھے، شاباش، معذرت، یہ تھوڑی ہے کہ 4 بجے بھی آؤ تو آگے ہی آئیں گے، یہ سن لے آئندہ کوئی بھی اس طرح کرے گا تو یہی ہوگا۔ مقصد ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے سجدہ کرتے ہیں۔ جس دن پیدا ہوئے بیت اللہ میں رکھے بت گرے، جس دن پیدا ہوئے ایران کا محلات ہلے، کیسر و کسرا کے محلات ہلے، آگ جو جل رہی تھی ایرانیوں کی وہ بجھ گئی۔ یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ کب ہوا؟ جب میرے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، آتے ہی مقصد ولادت کو بتایا کہ میں اس لیے پیدا ہوا ہوں۔ اب آئیے ذرا، پھر پیغمبر جب نبوت نبوت کا اعلان کرتے ہیں، پھر نبی کو جو ساتھی ملتے ہیں، نبی کو جو جانثار ملتے ہیں، اب مقصد ولادت کی طرف ان کی توجہ ہے۔ حالانکہ ربیع الاول تو ان کے زمانے
زمانے میں کتنی دفعہ آیا، لیکن صحابہ کی توجہ اور کسی طرف بھی نہیں ہے، توجہ ان کی صرف مقصد ولادت کی طرف ہے، اور پھر وہ مقصد ولادت نبی کے ساتھ مل کے پورا کرنے کے لیے جد و جہد اور محنت کرتے ہیں۔ پھر چشمے فلک نے وہ منظر دیکھا کہ بیت اللہ میں رکھے ہوئے بت، پیغمبر اپنے صحابہ کو لے کر 10,000 کا لشکر مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے دن لاتے ہیں، اور ایک ایک بت کو توڑتے چلے جاتے ہیں، اور ایک ایک بت کو گراتے چلے جاتے ہیں، اور بتوں کو توڑتے چلے جاتے ہیں، اور آواز اور نعرہ لگاتے جاتے ہیں، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ مقصد ولادت اپنی زندگی میں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر جب نبی علیہ السلام آئے، آتش ایران بجھی، ایران کے کیسر و کسریٰ کے محلات ہلے۔ اب توجہ کرنا، پیغمبر کے آنے کے اس مقصد کی اگر تکمیل نظر آتی ہے، وہ دور فاروق اعظم کا ہے، وہ دور عمر کا ہے، کہ پھر کیسر و کسریٰ کو دن میں تارے دکھائے، کیسر و کسریٰ کے محلات صحابہ کے والضحیٰ، صحابہ کے والعادیات ضبحا والے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آئے، وہ آگ بھی پھر بجھی جو ایران میں جل رہی تھی، کیسر و کسریٰ کی عزتیں بھی پامال ہوئیں، ان کا مال غنیمت مسجد نبوی میں جمع کیا گیا، ان کے محلات کو صحابہ کے گھوڑوں کا استبل بنایا گیا، اور صحابہ نے اپنی عملی زندگی میں بتایا کہ پیغمبر کے آنے کا مقصد یہ اول ترجیح ہوا کرتا ہے، یہ پیش نظر ہونا چاہیے، باقی معاملات اس طرف صحابہ کی توجہ نہیں، توجہ ہے تو مقصد ولادت کی طرف ہے۔ پھر کیسر و کسریٰ فتح ہوا یا نہیں؟ بولو۔ پھر یہ بت ٹوٹے یا نہیں؟ پھر ایران فتح ہوا یا نہیں؟ روم فتح ہوا یا نہیں؟ پھر کفر کا سر نگوں ہوا یا نہیں؟ پھر یہاں مکران اور پشاور اور سندھ تک نبی کے صحابہ دین لے کر آئے یا نہیں آئے؟ کیوں؟ مقصد ولادت صحابہ کے سامنے تھا، اور جو قوم مقصد ولادت کی طرف آتی ہے اس کا ہر روز عید ہوتا ہے اور اس کا ہر روز جشن ہوتا ہے۔ کبھی وہ قندھار فتح کرتے ہیں تو پھر جشن ہے۔ کیوں فتح کیا یہ سب؟ نبی نے بتایا ہے جہاد تو تبھی کیا، نبی نہ بتاتے تو یہ پھر کیوں کرتے امریکہ سے مقابلہ، کفر سے مقابلہ؟ یہ تو نبی کے بتانے سے ہوا ہے نا، اور نبی نے بتایا بھی اس لیے کہ نبی دنیا میں آئے ہیں تو پتہ چلتا ہے جو مقصد ولادت کی طرف آتا ہے اللہ اسے ہر روز عیدیں عطا فرماتا ہے، اور ہر روز اللہ تعالیٰ اسے خوشیاں نصیب فرماتا ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ جو مقصد ولادت کی طرف آئے اللہ نے ان کی سے دین کے کام لیے۔ پیغمبر کے آنے کے مقصد وہ دین اسلام کی ترویج تھی اور اس کی اشاعت تھی، اور اس پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا، تو اللہ نے انہیں ہر روز کی خوشیاں اور ہر روز کی عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ میرے دوستو، یہ مقصد جو پیغمبر کے آنے کا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، یہ ساری دنیا میں جو دین پھیلتے ہوئے نظر آ رہا ہے، مجھے بتاؤ یہ دین پھیلانے والے صرف 3 تھے یا کئی صحابہ تھے؟ عقلیں ماری گئی جو کہتے ہیں 3 تھے۔ میں نے کہا 4 کا ہنسا تو پورا کرتے کہ سمتیں 4 ہیں، تو تم کہتے کہ ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے، لیکن 3 کو مانتا ہے تو اس لیے جھنڈا بھی تکون ہی ملا ہوا ہے، جھنڈا بھی۔ ہم کہتے 3 نہیں، فی دین اللہ افواجا، اللہ کہتے ہیں فوجوں کی فوجیں آئیں گی، اور یہ کہتا ہے 3۔ اللہ کہتے ہیں فوجوں کی فوجیں اور یہ کہتا ہے 3۔ میں اللہ کی مانوں یا اس کی مانوں؟ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خدا کی قسم پھر حضرات صحابہ کرام نے پیغمبر کے آنے کے مقصد ہی کو اپنے سامنے رکھا اور اپنی زندگی کا نصب العین بنایا، اور پھر وہ پیغمبر کے مقصد کو لے کر چلے ہیں، جبھی تو اللہ نے ان سے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا مہینہ، اور میرے پیغمبر جب دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ جانتے ہیں لوگوں کا حال کیا تھا۔ یہ انسانیت انصاف کے لیے پیاسی تھی، یہ فطرت دیکھ رہی تھی کہ کب انسان کو انصاف ملے گا۔ پھر میرے نبی آئے، انسانوں کو جینے کا شعور بخشا، آپس میں دست و گریباں لوگ آپس میں پھر محبت کرنے والے بنے، ہر خوبصورت جھنڈی کو سجدہ کرنے والے پھر ایک رب کو سجدہ کرنے والے بنے۔ توحید ان کے دلوں میں راسخ ہو گئی، اللہ کا دین ان کے دلوں میں اتنا راسخ ہو گیا کہ اللہ نے جب دین کے تکمیل کی بات کی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین ہی دین صحابہ بنا دیا ہے۔ آئے دنیا ہی چینج ہو گئی، دنیا تبدیل ہوئی۔ آج ہم اپنے نبی کو کہتے ہیں پیغمبر انقلاب، کہ ہمارے نبی پیغمبر انقلاب ہیں، یعنی وہ آئے تو انقلاب آ گیا۔ میں ساتھیوں سے عموماً کہا کرتا ہوں کہ ہم جو نبی کو پیغمبر انقلاب کہتے ہیں، وہ انقلاب کیا تھا؟ کیا بہترین روڈ سڑکیں بن گئیں؟ کیا اس زمانے میں بہترین عمارتیں بنی؟ کیا اس زمانے کے اندر جناب کوئی بہت بڑے جہاز بن گئے؟ پیغمبر انقلاب کا مطلب ہی جماعت صحابہ ہے، کیونکہ انقلاب نبی دلوں پہ لائے، دل کو تبدیل کیا۔ حال جن کا یہ تھا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں ہماری تو جہالت کا یہ عالم تھا کہ میری ماں نے مجھے سفر پہ جا رہا تھا، گندم کا بت دیا کہ تھیلے میں رکھ، عبادت کے وقت ہو تو اپنے خدا کی عبادت کرنا۔ میں تھیلا لے کے چلا، راستے نے بھوک نے ستایا اور کچھ نہ ملا، مجبور تھا تھیلے سے خدا کو نکالا اور ایک ہاتھ توڑ کے کھا لیا۔ آگے گیا، بھوک نے ستایا تو دوسرا ہاتھ توڑ کے کھا لیا، پھر دونوں ٹانگیں توڑ کے کھا لیں، یہاں تک کہ پورے خدا ہی کو کھا لیا۔ کہا ہمارا حال تو یہ تھا، لیکن قربان جائیں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے پھر ایسا شعور ہمیں دیا، ایسا شعور ہمیں بخشا کہ اب اگر بیت اللہ میں نصب حجر اسود کو بھی بوسہ دیتے ہیں تو عمر کہتے ہیں چومتا اس لیے ہوں، نفع نقصان کا مالک نہیں، اس لیے چومتا ہوں کہ میرے محمد نے تجھے چوما ہے۔ آئے بہاریں ہی بہاریں آ گئیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں آ گئیں، عورتوں کو حقوق ملے، مردوں کو حقوق ملے، بچوں کو حقوق ملے، نوجوانوں کو حقوق ملے، یہاں تک کہ جانوروں کو حقوق ملے۔ آج حقوق کی باتیں کرنے والے انصاف کی نظر سے دیکھیں، جو حقوق جس کے تھے وہ حقوق جتنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، اتنے حقوق دینے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ میرے پیغمبر انصاف والے ہیں، جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دیا۔ بیٹی کا حق دیا کہ بھائی یہ تیری رحمت ہے، ماں کا بھی حق دیا اس کی اپنی جگہ کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ استاد کا حق بتایا، جس کا جو حق تھا وہ نبی اس کو دیتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی خیانت نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے جس کا جو حق ہے اسی کو دیتا ہے۔ یہاں تک کہ جب میرے پیغمبر دائی حلیمہ کی گود میں پرورش پا رہے ہیں، نبی حلیمہ سعدیہ کے دائیں چھاتی سے دودھ پیتے تھے، اور اس وقت جو نبی کے رضائی بھائی تھے وہ بائیں چھاتی سے دودھ پیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ نے غلطی سے بائیں طرف دودھ پلانا چاہا، ہزار کوشش کی، نبی نے نہیں پیا۔ کیوں؟ جس کا حق ہے وہ دینے والا نبی ہے، جس کا حق ہے اس حق کو پورا دینے والا ہے۔ وہ دائیں چھاتی سے دودھ پیا کرتے تھے۔ پتہ چلتا ہے جس کا حق اسی کو دیا کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر نہیں دیا کرتے۔ تو پھر سمجھ لے خیبر میں جھنڈا علی کا حق تھا تو علی کو دیا، مسلح پر ابو بکر کا حق تھا تو وہ ابو بکر کو دیا۔
مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. جھنڈا خیبر میں علی کا حق تھا تو علی کو دیا، اور مصلی ابو بکر کا حق تھا تو جب جھنڈا خیبر میں علی کو دیا، کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. انہیں پتا بھائی نبی انصاف والے ہیں، جس کو جو دیتے وہ اسی کا اہل ہے. اور جب مصلی ابو بکر کو دیا تو پھر بھی کسی نے انکار نہیں کیا، کسی نے اختلاف نہیں کیا. انہیں پتا ہے جو جس کا حق ہے نبی اس کو وہی دیتے. ایسے انصاف والا نبی اگر کوئی اہل و سنت کی کتابوں سے ہٹ کر تشیع کی کتابیں پڑھے نا، وہ نبی کو پھر انصاف والا نہیں سمجھے گا. وہ کہے گا مصلی کا حق تو کسی اور کو تھا اور دے کسی اور کو دیا، فضیلتیں تو کسی اور کی بتانی تھی، لیکن نعوذ باللہ عمر کو کہہ دیا میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا ہے، اور پھر وہ کچھ کے کچھ مانے. اسی لیے نیا مسلمان اگر کوئی انگریز مسلمان ہو، اس کے سامنے خدا نخواستہ ان کا لٹریچر آ جائے تو وہ تو پڑھے گا کہ ساری فضیلتیں نبی نے صرف اپنے اہل بیت کے لیے بتائی ہیں، صرف اپنے گھر والوں کے لیے بتائی ہیں. آپ دیکھیں علاقے کا کوئی کونسلر و ناظم ہو، اب جناب محلے میں ناظم کے ہاتھ میں اگر کوئی امداد آ جائے، اب وہ امداد صرف اپنے اپنے گھر والوں کو دے، بیٹے کو دے دے، پوتے کو دے دے، نواسے کو دے دے، داماد کو دے دے، بیٹی کو دے دے. آپ کیا کہیں گے؟ اپنوں کو دے دیا. بابا ووٹ ہم نے دیے تھے، الیکشن میں مارے آپ کے لیے ہم نے کھائی تھیں، سختیاں ہم نے برداشت کی تھیں، اور جو امداد آئی تو اپنے اپنے. لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہو کہ اس کے پاس امداد آئے، اپنوں کو بھی دے، حق ہے، لیکن غیروں کو بھی دے، تو کہتے ہیں یار بندہ بڑا انصاف والا ہے. اب اگر کوئی خدا نخواستہ اہل و سنت کے لٹریچر سے ہٹ کر صحابہ دشمن کا لٹریچر پڑھ کر مسلمان ہونا چاہے تو وہ تو سوچے گا نبی نے سارے فضائل، ساری بشارتیں صرف اپنے گھر کو دی ہیں. جس بلال نے مار کھائی اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں، جو گھر چھوڑ کر ساتھ میں ہجرت کا ساتھی بنا اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں، جس نے پہلی نماز بیت اللہ میں پڑھائی ہو اس عمر کے لیے کوئی فضیلت نہیں، جو 1,000 اشرفیاں پیغمبر کی جھولی میں لا کے رکھ کر یہودی سے میٹھے پانی کا کنواں پیغمبر کے صدقے وقف کر دے اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں، جو خالد ابن ولید 100 سے زیادہ جنگیں لڑ کر مقصد ولادت کو پورا کر رہا ہو اس کی کوئی فضیلت نہیں، اور ساری فضیلت صرف اپنے اہل کو، صرف اپنے گھر کو. یہ اگر کوئی غیر مسلم پڑھے گا تم کیا سمجھتے ہو وہ پیغمبر کے بارے میں کیا سوچے گا؟ لیکن جب وہ اہل سنت کا لٹریچر پڑھے گا اسے پتا چلے گا جہاں پیغمبر نے بتایا فاطمہ جنت کی سردار ہے، وہاں پیغمبر نے، اللہ کے نبی نے باقی صحابیات کی بھی فضیلت بتائی. جہاں پیغمبر نے بتایا علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا، وہیں اس پیغمبر نے یہ بھی بتایا خالد تو سیف من سیوف اللہ ہے. جہاں پیغمبر نے اپنے نواسوں حسن و حسین کی فضیلت بتائی وہیں پر معاویہ کی فضیلت بھی بتائی ہے کہ اللہ تجھے قیامت کے دن نور ایمان کی چادر پہنائے گا. جہاں پر پیغمبر نے اپنے گھر والوں کی فضیلت بتائی ہے وہی باہر والوں کی بھی فضیلت بتائی ہے. اہل سنت کا لٹریچر پڑھنے والا وہ یہی سوچے گا یہ پیغمبر کے پاس جو فضیلتیں آتی تھی صرف گھر پہ نہیں باہر بھی بانٹتے تھے، اور یہی وہ اس حدیث کا مفہوم ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ مجھے دیتا تھا میں صحابہ میں تقسیم کر دیتا تھا. لیکن جو ان کا پڑے گا، کیونکہ ادھر تو باقی کسی باہر والے کی فضیلت ہی نہیں ہے نا، جنہوں نے مارے کھائیں ان کی کوئی فضیلت نہ ہو، جو پیغمبر کے لیے اپنی بچیوں کو چھوڑ کر ہجرت کرے اس کی کوئی فضیلت نہیں. اس کی تو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آج بھی روزے میں نبی کے ساتھ سلا دیا ہے. ان کا مقابلہ تو صحابہ میں بھی کوئی نہیں کر سکتا. بہرحال ربیع الاول کا مہینہ میرے نبی کی پیدائش کا مہینہ، دنیا سے جانے کا مہینہ، اللہ نے
دونوں کو جانے اور آنے کو ایک ہی مہینے میں رکھا تاکہ آنے کی کوئی اتنی خوشی میں نہ بڑھ جائے کہ حد سے بڑھ جائے، اور پھر اسی مہینے میں دنیا سے جانے کا رکھا کہ یہ خوشی میں جانا بھی یاد کرے، اور جب جانے کو سوچے تو اتنا غم میں نہ پڑ جائے کہ پھر سینہ پیٹنے لگ جائے، تو پیدائش بھی رکھ دی تاکہ بیلنس برابر ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے، افراط و تفریط میں نہیں پڑتی ہے۔ آئے میرے پیغمبر اور ضرور اس مہینے میں آئے، اور آئے تو پھر ایسے آئے کہ پھر انقلاب آیا، پھر صرف آئے نہیں، میرے نبی کے صدقے، علماء نے لکھا ہے جس سال میرے نبی پیدا ہوئے اللہ نے نبی کے صدقے ہر حاملہ عورت کو دنیا میں اولاد نرینہ عطا فرما دیا، سب کو اولاد نرینہ، جاؤ محمد کے صدقے تمہیں اولاد نرینہ دے دیتا ہوں۔ پھر آئے تو روشنی روشنی پھیلی، ابو طالب کے حضرت عبد المطلب کے گھر میں اتنی روشنی کہ ایک کاہن جو غاروں میں رہتا تھا آتا ہی نہیں تھا، اور مکے والے اس کے بڑے عقیدت مند تھے، وہ رات کو اترا اور کہا کہ مکے میں کسی بچے کی آج ولادت تو نہیں ہوئی ہے، نے بتایا عبد المطلب کے گھر پہ، کہا دکھاؤ۔ جب اس نے نبی کو دیکھا تو کہا اب ہماری دکانیں نہیں چلیں گی، اب ہماری دکانیں نہیں چلیں گی۔ اور پھر میرے پیغمبر جب آئے تو یتیم تھے، والد نہیں تھے، اللہ نے دنیا میں درس توحید نبیوں کے ذریعے دیا۔ اب دیکھو نا، اس میں بھی بڑی حکمتیں، بچے کو کسی کام کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ابا یہ دلا دو، ابا وہ دلا دو، ابا یہ چیز چاہیے، ابا یہ چیز چاہیے۔ کام پیارے تیرے کو میں یتیم پیدا کروں گا تاکہ بچپن سے ہی تجھے ابا کی نہیں ربا کی عادت ہو، تو جب بھی کہے تو ربا مجھے یہ چاہیے، ربا میرا باپ تو نہیں کہ کھلونے دلائے، ربا مجھے کھلونا چاہیے، کہا میں چاند کو تیرے کھلونے بنا دوں گا، ربا میرا ابا تو نہیں مجھے سواری کرائے، مجھے سواری چاہیے، کہا پیارے تجھے میں آسمانوں کی سواری براق کی صورت میں دے دوں گا۔ دنیا کا باپ اپنے بچے کو سواری کرواتا ہے، اس کے راہ گزر گردے سفر میں پہاڑ آتے ہیں، ریگستان آتے ہیں، جنگلوں کو کراس کرتے ہیں، تیرا ابا نہیں تیرا ربا تجھے ایسی جگہ سفر کروائے گا کہ تیرے گردے سفر میں آسمان ہوں گے، تیرے گردے سفر میں سدرۃ المنتہا ہوگی، تیرا گردے سفر بیت المعمور بنے گا، تو آگے بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ عرشوں تک تیری سواری جائے گی، اور التحیات للہ کہہ کر تو مجھ سے بات کرے گا، السلام علیکم ایھا النبی کہہ کر میں تجھ سے بات کروں گا۔ اور یہی مفہوم ہے لم یجدک یتیما فآویٰ، تو یتیم تھا میں نے تجھے ٹھکانہ دیا، سواری تیری کوئی نہیں، براق کو سواری بنا دیا، تجھے سفر کروانے والا کوئی نہیں، تجھے آسمانوں کا سفر کروا دیا، تجھے کھلونے دلانے والا کوئی نہیں، چاند کو تیرا کھلونا بنا لیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے اپنے اس پیارے کو دیکھا کہ یہ اپنے بنگوڑے میں اپنے جھولے میں بیٹھا لیٹا ہے اور ہاتھ ہلاتا ہے، جہاں محمد کی انگلی جاتی ہے وہاں خدا کا چاند جاتا ہے۔ تیرا کھلونا تو آسمان کا چاند بنے گا۔ اور پھر تھوڑے بڑے ہوئے، چلنے لگے، ہائے ہائے، پہلے تو آپ جانتے ہیں، علماء سے آپ نے سنا ہے، حلیمہ سعدیہ اونٹنی لے کر جو آئیں، سست اونٹنی تھی، چل ہی نہیں پاتی، پہلی والی دائیاں آئیں لے کے چلے گئے بچے، یہاں جو دروازہ کھٹکھٹاتا بچہ کہتے یتیم ہے، چھوڑو بھائی۔ اس پر آ کر زیادتی جو لوگ یہ کہتے ہیں انہوں نے پسند نہیں کیا، میں نے کہا ان کی دائیوں کی کیا مجال، میرے نبی نے انہیں پسند نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے تو سب چن کے دینا تھا نا۔
ماں دی آمنہ تو چن کے، باپ دی عبداللہ تو چن کے، شہر دیا مکہ تو چن کے، کتاب دی قرآن تو چن کے، مہاجر دیا مدینہ تو چن کے، اب دائی دی حلیمہ تو چن کے، وہ قبیلہ دیا قریش تو چن کے، ساری چیزیں نبی کو چن کے منتخب کر کے ملی ہیں۔ جب ساری چیزیں نبی کو منتخب کر کے اور اللہ نے چن کے دی ہیں تو پھر یاد رکھ اصحاب بھی چن کے دیے، بنات بھی چن کے دی، ازواج بھی چن کے عطا کی ہے، ساری چیزیں چن کے دی اور یہ بغیر چنے۔ حلیمہ سعدیہ آئیں، آخر میں سب جگہ گھوم کے آ گئیں، او بچے تو لے گئے ادھر دروازے پہ، چلو ادھر سے دیکھتے ہیں، بھائی یہ بچہ یتیم ہے، شوہر سے کیا کریں؟ شوہر نے کہا چھوڑو چلتے ہیں، کہا چلو دیکھ تو لیں۔ جب دیکھا تو پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پیچھے بیٹھ میں گئی گود میں لے کر، اور ان کے شوہر آگے اونٹنی پر، اٹھتی نہیں اٹھنی۔ دیکھا پہلے تو یہاں تک آئی تھی، اب تو بالکل ہی گئی، بہت کوشش کی نہیں، لیکن حلیمہ کا وجدان دیکھو، سمجھ گئی کہ بچہ کوئی سعادتوں والا ہے، لگتا ہے اس کی طرف پیٹ ہو رہی ہے تیری، اس کی طرف پیٹ ہو رہی ہے، چنانچہ یہ تم پکڑو۔ ان کے شوہر نے بچے کو جب آگے لیا، پھر اونٹنی صرف اٹھی نہیں بلکہ اٹھی، اور اٹھی نہیں بلکہ چلی نہیں بلکہ دوڑی، اور دوڑی نہیں اور سارے سے آگے نکل گئی، اور بتا دیا اس نبی کے قدم اونٹنی پہ لگے، اونٹنی آگے، براق پہ لگے، براق آگے، ہجرت کی رات صدیق پہ لگے، صدیق آگے۔ کراس کرتے کرتے حلیمہ یہ سواری کہاں سے بدل آئی؟ لفٹ ہی نہیں حلیمہ، وہ گزرتے گزرتے ان کو کراس کرتے کرتے ہمت ہے تو کراس کر ورنہ برداشت۔ حلیمہ جاتے جاتے بھائی سواری نہیں بدلی، شہ سوار بدل دیا ہے۔ گھر پہ گئیں، اب کچھ تھا ہی نہیں، ایک سوکھی بکری، تھنوں میں دودھ بھی نہیں، دودھ جاری ہو گیا، برتن بھر گئے، سارے محلے والے بھی برتن لے آئے۔ حلیمہ یہ کیا ہو گیا؟ آج یہ تیری بکری کے تھنوں میں تو دودھ کی نہریں نکل آئیں۔ کہ آج وہ آ گیا ہے جو جہاں ہوتا ہے وہاں رزق بڑا کرتا ہے، چاول ختم نہیں ہوا۔ تیری تو دیگیں ختم ہوتی، تو کہتا ہے ہیں بھی، اور دیگ بھی ختم، چاول بھی ختم، دودھ بھی ختم۔ وہ جہاں ہوتے ہیں اتنا سا آٹا، اتنی سی بکری حضرت جابر کے گھر میں ہو اور خندق کا میدان ہو تو 4000 کھا کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جہاں ہو تو وہاں برکتیں ہی برکتیں، جہاں برکتیں نہیں تو سمجھو وہ ہیں بھی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں۔ اب جناب سارے برتن بھر گئے، تھوڑے بڑے ہوئے نا چلنے میں، وہ جگہ دیکھی ہے جہاں میرے نبی بچپن میں نازک تلیوں کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ طائف میں بنو سعد کا قبیلہ میں نے دیکھا، ایسے عجیب منظر میں ڈوب گیا۔ دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہیں سونا لال، یہ سارے منظر میرے سامنے آ رہے تھے، اور یہی والی نعت کے چند مصرے میں نے حلیمہ سعدیہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھے کہ واقعی تو خوش قسمت ہے کہ تیرے گود میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ ایک دن ان کی جو بیٹی تھی شیمہ بکریوں کو گھمانے پھرانے جاتی تھی، ایک دن کہا اماں بھائی کو بھی لے کے جاؤں گی، کہا اس دن تو لے کے گئی تھی، اب کیوں لے کے جاتی ہے؟ بچہ ہے گود میں لے کے جائے گی، اب تکلیف ہوگی۔ کہا اماں تکلیف نہیں ہے، میں نے اس دن دیکھا کہ جب میں بھائی کو لے کر ساتھ گئی، ایک چیز تو دیکھا، میں جہاں جاتی تھی بادل مجھ پہ سایہ کرتا تھا، اور بکریاں جو سنبھالی مجھ سے نہیں جاتی، لیکن اماں اس دن جو میں لے کے گئی تو میں دیکھ کر حیران ہوئی، میں بھائی کو گودی میں لے کے بیٹھی ہوں، بکریاں یہاں وہاں جانے کے بجائے سارے میرے قریب آ کر میرے بھائی محمد کا دیدار کرنے لگی، دیدار کرتی ہیں۔ اس لیے میں بھائی کو دوبارہ لے کے جانا چاہتی ہوں تاکہ وہ ساری سعادتیں مجھے ملیں۔ یہ سعادتیں اللہ رب العزت نے حضرت حلیمہ کی قسمت میں رکھیں،
اور نبی کا بچپن وہاں گزرا، نوجوانی پیغمبر کی مکہ مکرمہ میں گزری، پھر نبوت کا اعلان ہوا، اور پھر مقصد ولادت دنیا کے سامنے رکھا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ مقصد ولادت کو نبی کے یاروں نے کس طریقے سے پورا کر کے دکھایا اور اس کا حق ادا کر کے دکھایا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اگر اسلام صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے تو مقصد ولادت کو پورا کرنے والے کون؟ 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 پیغمبر کی جماعت، پیغمبر کی محنت کا ثمرہ کون؟ پیغمبر کے مقصد کو دنیا میں لے جانے والے کون؟ بیت اللہ میں رکھے بتوں کو نبی کے ساتھ مل کر توڑنے والے کون؟ کیسر و کسرا کے ایوانوں کو لرزہ براندام کرنے والے کون؟ آتش ایران کو بجھانے والے کون؟ یمن کے علاقوں کو فتح کرنے والے کون؟ یہاں پشاور و ملتان تک آنے والے نبی کے ساتھی کون؟ یہ ساری دنیا میں پھیلنے والے کون؟ اور جیسے رب نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا ہے، زمین کو رب نے محمد کے یاروں سے مزین کیا ہے۔ آؤ مقصد ولادت کی طرف آئیں گے، اور انشاءاللہ العزیز نبی کے آنے کا مقصد پوری دنیا میں دین کا غلبہ تھا۔ اس مقصد کو لے کر نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جتنا ہم سے ہو سکا انشاءاللہ العزیز ہم عمل کر کے دکھائیں گے، اور دنیا میں دین نافذ کرنے کی پوری انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا